جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں، ہم فریڈم کی بات کرتے ہیں، تو ہم کسی شے سے نجات چاہتے ہیں. یعنی کہ جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں تو ہماری آزادی کسی ایکشن کا ری ایکشن ہوتی ہے. یعنی ایکشن یہ ہے کہ ہم کسی شے میں، کسی پنجرے میں قید ہیں، اور اس قید کا ری ایکشن جو ہے وہ آزادی ہے. مثال کے طور پر آپ کسی بت کدے میں، کسی جیل خانے میں قید ہیں، تو آپ کی جو آزادی ہے وہ اس جیل خانے سے آزادی ہے. یعنی وہ کسی قید کا ری ایکشن ہے. جبکہ اگر دیکھا جائے تو آزادی بخود ایک قید ہے اگر وہ کسی ایکشن کا ری ایکشن ہے. یعنی ہم جب آزادی کی بات کرتے ہیں تو ہم کسی پنجرے سے، کسی اتھارٹی سے، کسی قید خانے سے یا کسی بندش سے نجات چاہتے ہیں، اور اس کا جو ری ایکشن ہوتا ہے وہ آزادی ہوتی ہے. یعنی ہم آزادی کو کسی بندش کے تھرو سمجھتے ہیں یا دیکھتے ہیں. ایسی آزادی بخود ایک قید ہے جو ری ایکشنری آزادی ہے، جو کسی ایکشن کے ری ایکشن میں فریڈم ہے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا اصل قید خانہ کیا ہے. ہم جس پنجرے میں قید ہیں اس کی ساخت کیا ہے. تو ہم اپنی سیلف کے بارے، اپنی ذات کے بارے کوئی نہ کوئی امیج رکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی خاکہ رکھتے ہیں کہ میں اچھا ہوں، میں برا ہوں، میرے یہ نظریات ہیں، میرے یہ عقائد ہیں، میں ایسے سوچتا ہوں، اور میں ماضی میں ایسا تھا، میں مستقبل میں ایسا ہوں گا. یہ سارا پیٹرن ہماری سیلف کو، ہماری ذات کو تشکیل دیتا ہے، اور اس میں ہم قید ہوتے ہیں. ہم اس سے آگے کی یا اس سے بلند سوچ ہی نہیں سکتے. ہمارا جو قید خانہ ہوتا ہے، ہمارا جو پنجرہ ہوتا ہے، وہ ہماری اپنی سیلف ہوتی ہے، میری میں ہوتی ہے، میری ایگو ہوتی ہے. تو جب میں مشاہدہ کرتا ہوں اپنی سیلف کا، اپنی ذات کا، تو یہ مشاہدہ کرنے والا کون ہے؟ ایبسلیوٹلی یہ جو چیز مشاہدہ کر رہی ہے وہ میری اپنی تھنکنگ ہے، میرے اپنے خیال ہیں، اور وہ خیال کس شے کو دیکھ رہے ہیں. یقیناً وہ خیال، وہ دیکھنے والا، وہ اپنے ہی خیالات کو دیکھ رہا ہے. یعنی جو تھنکر ہے، جو سوچنے والا ہے، وہ اپنی ہی سوچ کو سوچ رہا ہے. جو شے مشاہدہ کر رہی ہے وہ اپنی ہی سیلف کا مشاہدہ کر رہی ہے. تو اب
کیا آپ مشاہدے میں سیلف کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک رابطہ ہے کہ ایک دیکھنے والا اپنی تھنکنگ کو، اپنے تھاٹس کو دیکھ رہا ہے، اپنے خیالات کو، اپنے افکار کو دیکھ رہا ہے، وہ اس سے باہر نہیں نکل رہا، وہ اپنی ہی سیلف میں ہے، اپنے ہی مشاہدے میں ہے، اپنی ہی ذات کے مشاہدے میں ہے۔ تو یہ ایک مسلسل رابطہ قائم ہے جو آبزرور کا آبزروڈ تک ہے، ایک مشاہدہ کرنے والے کا اپنے مشاہد تک ہے، اپنے تجربات تک ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اگر اس کو ایک شکل دیں، اس کو ایک ترتیب دیں، تو ایک رابطہ ایک آنکھ ہے جو ایک سٹرکچر کو دیکھ رہی ہے، ایک تھنکنگ کے سٹرکچر کو، ایک سوچ اور خیال کے انبار کو گزرتے ہوئے اس کا مشاہدہ کر رہی ہے، اور وہ جتنا جو دھارا ہے، جو بہاؤ ہے، وہ تمام کا تمام خیالات کا بہاؤ ہے، اور وہ خیالات اسی کے اپنے بنائے ہوئے، سوچے ہوئے اور کریدے ہوئے اور کھوجے ہوئے خیالات ہیں۔ تو اب جو رابطہ قائم ہے وہ ایک آنکھ کا اور ایک بہاؤ کا رابطہ قائم ہے۔ ایک تھنکر اپنی ہی تھاٹس کو دیکھ رہا ہے، ایک مشاہدہ کرنے والا اپنے ہی خیالات کو آبزرو کر رہا ہے۔ تو کیا اب یہ جو رابطہ قائم ہے یہ کہیں پر اینڈ ہوگا، کہیں پر ختم ہوگا؟ کیونکہ تھنکنگ کا جو بہاؤ ہے، جو سوچنے کا جتنا عمل ہے، یہ کبھی نہیں رکتا، یہ کنٹینیوسلی چلتا آ رہا ہے اور چلتا جا رہا ہے۔ جو آپ کے تھنکنگ، جو آپ کے تھاٹس ہیں، یہ آپ ہی کے نہیں ہیں، بلکہ یہ تمام انسانیت کی کانشیسنس ہے، یہ تمام لوگوں کا شعور ہے جو آپ سے پہلے گزر چکا ہے، یا جو ابھی موجود ہے، یا جو آپ کی اپنی آبزرویشن ہے، آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ وہ جتنا بہاؤ ہے، جتنا دھارا ہے، وہ تمام انسانیت کا شعور ہے، تمام اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ تمام تر بنا ہوا ہے۔ تو جب ایک مشاہدہ کرنے والا یہ دیکھتا ہے اس سارے کانٹینٹ کے بہاؤ کو، جب وہ آنکھ دیکھتی ہے تو وہ اس سے کوئی غیر نہیں ہے، وہ اس سے بجز کوئی شے نہیں ہے، وہ بھی ایک سوچ اور خیال ہی ہے، وہ بھی اسی کا مجموعہ ہے جو ہماری سیلف ہے۔ تو اب جب ہم نے یہ دیکھا، جب ہم نے یہ پرسیپشن قائم کی کہ ایک مشاہدہ کرنے والا سیلف اپنی ہی ذات کا مشاہدہ کر رہا ہے، تو یہاں پر ایک سٹاپ یا ایک بریک لگتا ہے کہ میری تمام جتنی زندگی ہے وہ اسی دھارے کا ایک مجموعہ ہے۔ اور اب جب یہاں پر آپ اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ آبزرور ہی آبزروڈ ہے، کہ اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہیں، تو یہاں پر تھنکنگ ایک لمحے کے لیے رک جاتی ہے۔ یہاں پر پہلا دروازہ کھلتا ہے جسے ہم میڈیٹیشن یا مراقبہ کہتے ہیں۔ اب ہم اپنی تھنکنگ کو، اپنے تھاٹ کو یا اس سارے سٹرکچر کو اس بہاؤ کے یا اس دھارے کے کانٹینٹ کے ساتھ نہیں دیکھ رہے،
اب ہم اپنی تھنکنگ کو تھنکنگ کے ساتھ نہیں دیکھ رہے، اپنے خیالات کو، اپنے افکار کے ساتھ نہیں دیکھ رہے۔ تو جب ہم اسی کانٹینٹ آف کانشیسنس کے ساتھ اپنے شعور کو دیکھتے ہیں تو وہ شعور اسی دھارے پر مبنی ہوتا ہے، لیکن جب ہم مراقبے کی آنکھ سے دیکھتے ہیں تب ہم ان افکار کو، ان عقائد کو یا ان بلیف سسٹم کو یوز نہیں کرتے۔ ہم ایک خالص پن کے ساتھ ایک ایسی دید میں داخل ہوتے ہیں، ایک ایسی نظر میں داخل ہوتے ہیں جو مسلسل اس تمام دھارے کا مشاہدہ کرتی ہے، بغیر اس کی مدد لیے ہوئے، بغیر اس سے چناؤ کرتے ہوئے، بغیر اس میں رد و بدل کرتے ہوئے، صرف خالص پن کے ساتھ دیکھ رہا۔ تو جب ہم اس کو خالص پن کے ساتھ دیکھتے ہیں تو اس سے مزید کوئی انسیپشن نہیں ہوتی، اس سے مزید کوئی آئیڈیا یا اس سے مزید کوئی تھنکنگ جنم نہیں لیتی۔ اب اس کو اگر ہم ایک مثال کے ساتھ دیکھیں یا سمجھیں تو اس طرح ہوگا کہ ایک پرسن، ایک انسان جسے آپ جانتے ہیں، جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، ریلیشن ہے، جب آپ اس کو اپنی جانب آتے ہوئے دیکھتے ہیں، جب آپ اس سے ملتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں اس شخص کے بارے آلریڈی ایک امیج یا ایک پرسپشن قائم ہوتی ہے۔ تو جب آپ اس سے گفتگو کرتے ہیں یا گفتگو نہیں بھی کرتے، محض دیکھتے ہیں، تو آپ کے اندر ایک کانٹینٹ جو ہے وہ سرکولیٹ کرتا ہے، وہ موومنٹ کرتا ہے، وہ سارا آپ کی یادداشت ہوتی ہے، آپ کی میموری ہوتی ہے جو اس پرسن کے تھرو آپ کے مائنڈ کے اندر فیلڈ ہوتی ہے، محفوظ ہوتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس آپ جب دیکھتے ہیں کسی منظر کو، کسی خوبصورت منظر کو، کہ جیسے شام کے وقت آپ ڈوبتا ہوا سورج دیکھتے ہیں، تو اس منظر کو دیکھتے ہوئے آپ کے مائنڈ میں کوئی آئیڈیا جنریٹ نہیں ہوتا، آپ اسے خالص پن کے ساتھ صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا کبھی چڑھتے یا ڈوبتے سورج کو دیکھتے ہوئے یا اچانک کسی خوبصورت منظر کو دیکھتے ہوئے آپ کے دماغ میں کوئی تھنکنگ اس کے بارے ارائز ہوتی ہے، کوئی ایکشن اس کے بارے ارائز ہوتا ہے؟ نہیں، کیونکہ آپ کسی پرسیپشن کے تھرو نہیں دیکھ رہے ہوتے، آپ کسی آئیڈیا کے تھرو نہیں دیکھ رہے ہوتے اس منظر کو۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اپنی تمام اٹیچمنٹ اور اپنے تمام امیجز کے لیے ہر روز مر جائے، اپنی تمام اٹیچمنٹس کو، اپنی تمام امیجز کو ختم کرے اور ہر روز خالص پن کے ساتھ چیزوں کو دیکھے، مراقبے کی آنکھ سے، یا اپنے ایکسپیرینس، اپنے نالج یا اپنی سیلف یا اپنی میں یا اپنی می سے آزاد ہو کر دیکھے؟ تو ہم دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں
ایک عجب خوبصورتی، ایک عجب محبت اور ایک عجب تازگی کا ظہور ہوگا، کیونکہ ہمارا کوئی ریلیشن ہماری ہی کسی بنائی ہوئی امیج پر مبنی نہیں ہے. ہم تصویروں میں نہیں جی رہے، ہم زندگی میں جی رہے ہیں. تو ہماری جتنی سیلف ہوتی ہے، ہمارا جو اصل قید خانہ ہوتا ہے، وہ ہماری اپنی ہی سیلف ہوتی ہے، ہماری اپنی ہی ذات ہوتی ہے، ہماری میں ہوتی ہے. اور جب کہ ہم تصور کرتے ہیں کہ ہمارا قید خانہ کوئی اتھارٹی ہے،